بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام بہت اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے، گھر کا بھی اور اسکول کا بھی۔ جی بچوں، آج ہم جس کام کی دہرائی کریں گے وہ ہے حصہ گرامر میں سے درخواست نویسی۔ آپ سب نے درخواست لکھی ہوگی، اسکول میں سب نے لکھی ہے نا؟ چلیں آئیں ہم جلدی سے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ درخواست کسے کہتے ہیں؟ کسی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں نا یا پرنسپل، ان سے چھٹی لینے کے لیے ہم جو کچھ لکھتے ہیں اسے درخواست کہا جاتا ہے۔ درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی درخواست لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ چلے آئیں میں آپ کو دوبارہ سے دہرائی کروا دیتی ہوں کہ درخواست کو ہم کیسے لکھتے ہیں۔ جی تو بچوں، اب ہمارے سامنے ہے یہ درخواست، ٹھیک ہے؟ یہ درخواست ہے ایک ضروری کام کے لیے۔ درخواست برائے رخصت، رخصت کا مطلب ہوتا ہے چھٹی، بوجہ ضروری کام، یعنی آپ کو کوئی ضروری کام ہے، اس کے لیے آپ ایک درخواست لکھ رہے ہیں اور اسکول میں اپنی پرنسپل کو بھیج رہے ہیں۔ درخواست کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو لائن ہے یا پہلا جو جملہ ہے وہ ایک لائن میں مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے بخدمت جناب پرنسپل صاحب کلاسک اسکول سسٹم سیالکوٹ، ادھر سیالکوٹ بھی لکھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوشش کریں کہ ایک ہی لائن پر یہ پورا مکمل جملہ آئے۔ اس کے بعد لائن کے بالکل یا صفحے کے بالکل درمیان میں بالکل نیچے والی لائن پر جناب اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پیراگراف شروع کریں گے جس میں مختصر سے انداز میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم یہ درخواست کیوں لکھ رہے ہیں اور ہمیں کیا کام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، یعنی میں قاصر ہوں، نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ برائے مہربانی یا یہاں آ سکتا ہے مہربانی فرما کر ایک یوم کی جگہ 2 یوم بھی آ سکتا ہے، 3 یوم بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہفتہ بھی آ سکتا ہے، ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹا سا پیراگراف ہوگا جس کو آپ نے یہاں سے کچھ فاصلہ دے کر لائن سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر آپ کا ختم ہوتا ہے وہاں ختمہ ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلا جملہ جو ہوگا وہ ہے عین نوازش ہوگی، یہ اگلی لائن پہ آنا ہے، اور اس سے اگلی لائن پہ العارض یا العارضہ، یعنی جو یہ درخواست لکھ رہا ہے اگر طالب علم ہے تو اس میں العارض لکھیں گے، اگر طالبہ ہیں تو وہ العارضہ لکھیں گی۔ اپنا نام یہاں مکمل نام لکھنا ہے، جماعت کا نام، ٹھیک ہے؟ جماعت میں سیکشن بھی یاد سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوم اور ساتھ سیکشن لکھیں گے۔ تاریخ بھی مکمل لکھنی ہے اور اس دن کی لکھنی ہے جس دن آپ یہ درخواست لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے آئیں اب دوبارہ سے ہم اس درخواست کو دہراتے ہیں۔ ہم یہ درخواست کس کو لکھ رہے ہیں؟ پرنسپل کو۔ اور کس وجہ سے لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ضروری کام ہے، ٹھیک ہے؟ بخدمت جناب پرنسپل صاحب کلاسک اسکول سسٹم
सियालकोट। जनाब आला, मोदबाना गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी या फिर मेहरबानी फरमाकर एक यौम की रुखसत अनायत फरमाएं। ए नवाजिश होगी। अल आरिज या अल आरिजा, नाम, जमात, तारीख। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? अब ये दरख्वास्त हम कैसे लिखते हैं? शाबाश, आप सब ने बार बार इस दरख्वास्त को पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, और याद करके फिर लिख कर इसकी दोहराई करनी है। अब जब आप इन छुट्टियों के बाद वापस स्कूल आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने दरख्वास्त कैसे लिखनी है। जब भी आपको किसी छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाए तो आपने ये दरख्वास्त खुद लिखनी है। ठीक है, आप दरख्वास्त खुद लिखेंगे और अपने अम्मी अब्बू को दिखाएंगे। अब भी आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, आप उस पर दरख्वास्त खुद लिखेंगे। ठीक है, जो अब आपको ज़रूरी काम की दरख्वास्त खुद लिखनी है। हमारा सवाल है, दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह ज़रूरी काम लिखें। यानी आपने दरख्वास्त एक दिन की छुट्टी के लिए लिखनी है। ठीक है, यहाँ आप एक पूरी लाइन पे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, क्लासिक स्कूल सिस्टम सियालकोट, जनाब आली, और यहाँ से अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ आपका पैराग्राफ कहीं ख़त्म होगा और एन नवाजिश होगी और यहाँ अल आरिज, यहाँ आप लिख सकते हैं आपका ताबेदार या आपकी ताबेदार। ये यहाँ आपका शागिर्द भी लिखा जा सकता है। उसके बाद नाम, और उसके बाद नाम के बाद क्या लिखेंगे आप? अपनी जमात का नाम और उस दिन की तारीख जिस दिन आप एक काम कर रहे होंगे, या आप दरख्वास्त लिखेंगे जिस दिन। ठीक है, समझ आ गई कि आपने इसको किस तरह से फिल करना है? आप ये काम करके लाजमी अपनी उस्ताद को भेजेंगे। ठीक है, ताकि वो देखें कि आपने दरख्वास्त कैसे लिखी है। जी बच्चों, अब आपको दरख्वास्त लिखनी आ गई होगी। अब आपने ये काम अच्छे तरीके से करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। कोरोना बहुत फैल रहा है, आपने अपने घरों में हिफाजत से रहना है और हर वक्त हाथों को धोना और सैनिटाइज करना है। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।